السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اتوار کا دن تھا۔ ویسے تو عام طور پہ اتوار کے دن لوگ چھٹی کرتے ہیں، لیکن میری جو ہے وہ اتوار کے دن جو ہے زیادہ کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن کلاسز۔ تو آج بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹ تھے تو ان کی کلاسز لی۔ تو اس میں ہمارے یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، مالدیوز، ساؤتھ افریقہ، چیک ریپبلک، پتہ نہیں چیک ریپبلک ہے یہ کیا ہے، یہ جرمنی والی سائڈ ہے، اور پاکستان کے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یو کے، اور اس کے علاوہ یو اے ای، اور بس یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اسٹوڈنٹس تھے۔ اور ازبکستان میں سے بھی بات ہوئی، رشین۔ تو یہ ہے کہ میرا بھی اپنی خواہش یہی تھی کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کو میں پڑھاؤں۔ تو میں قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں اور عربک زبان بھی پڑھاتا ہوں۔ تو اب جو پاکستانی ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں نے اردو والی جو ہے وہ بک رکھی ہوئی ہے۔ یہ آسان عربی گرامر ہے، یہ عربک والی بک، یہ اردو میں ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ جو کینیڈا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پاکستانی ہیں، کینیڈا میں ہیں، تو ان کو میں یہ پڑھا رہا ہوں، آسان عربی گرامر جو کتاب ہے، ابھی تیسرا حصہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، اب جو لاہور والے اسٹوڈنٹس تھے تو ان کو الطریقۃ العصریہ میں پڑھا رہا ہوں۔ الطریقۃ العصریہ کتاب ہے، وہ بھی اردو میں ہے، تو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں میرے پاس۔ یعنی کہ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کیسے پڑھاتے ہیں آن لائن؟ تو یہ لیپ ٹاپ سے کچھ کلاسز ہوتی ہیں، کچھ کلاسز جو ہے نا وہ اس سے ہوتی ہیں اپنا موبائل سے، واٹس ایپ پہ، جیسے کوئی حفظ کی کلاس ہے یا کچھ اور اس طریقے سے، لیکن زیادہ تر کلاسز نا وہ لیپ ٹاپ سے ہوتی ہیں۔ تو ابھی کہاں چلا گیا یہ؟ آئی تھنک ڈاؤن لوڈ میں، ہاں ڈاؤن لوڈ میں یہ بک ہے۔ اب یہ دوسری کتاب ہے اردو میں، الطریقۃ العصریہ، یہ انڈین اسٹوڈنٹ بھی یہ پڑھ رہے تھے، تو یہ ابھی پاکستانی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ الطریقۃ العصریہ مشہور کتاب ہے، تو ڈاکٹر آئی تھنک عبدالرزاق سکندر صاحب نے لکھی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور اچھی کتاب ہے یہ بھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو مطلب وہ اردو نہیں سمجھ سکتے، تو باہر کے، تو ان کے لیے بیسٹ بک جو ہے وہ ایک یہ کتاب، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، الطریقۃ یہ کیا کہتے ہیں مدینہ عربک بک جو ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی، تو یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، مدینہ عربک بک۔ تو یہ دیکھیں، یہ والی، یہ مدینہ عربک بک، تو میں یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں گرامیٹیکل رولز وغیرہ بھی ہیں اور گفتگو کا انداز بھی ہے۔ یہ سیریز ہے پوری، آئی تھنک 6 والیومز ہیں اس کے۔ یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، تو فارنرز کے لیے بھی اچھی کتاب ہے۔ یا پھر یہ دوسری کتاب ہے العربیہ بین یدیک، تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو یہ سیکھنا چاہتے ہوں، گفتگو کرنا چاہتے ہوں، عربک کی بات چیت کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ بھی بڑی تفصیلی، یہ بھی سیریز ہے العربیہ بین یدیک، کچھ لوگ کمپیریزن وغیرہ بھی کرتے ہیں اس بک کا اور اس بک کا، دونوں اچھی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں حوار زیادہ ہیں، کنورزیشن ہے، تو جو بولنے کے لیے کام دیتی ہے، جو جدید آج کل ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک جس کو بولا جاتا ہے، تو وہ اس میں اچھی ہے۔ آئی تھنک اس کی بھی 6-7 والیوم اس کے بھی ہیں۔ تو اور باقی جو اب قرآن پاک ہے، اب کچھ ہیں جو کچھ 1-2 بچے ہیں جو قاعدہ وغیرہ ابھی پڑھنے والے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ قاعدے بھی ہیں، تو ان کو قاعدہ پڑھا رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں یہ قاعدے رکھے ہوئے ہیں، یہ نورانی قاعدہ ہے، تو اس طریقے سے اسکائپ پہ یا زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں۔ جیسے یہ کھول لیا ہم نے، تو اب یہ پینٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم اگر یہ ریسائز کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا بڑا ہو جائے گا، 220 پہ کریں گے تو اس کو فل ہو جائے گا یہ۔ ہاں، تو اب بچے کو اگر پڑھانا ہو تو ہم، ہاں بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے، با جیم، ٹھیک ہے، اس کو یوں کر کے یوں شو کر دیا، تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے، اور ایک دوسرا یہ قاعدہ ہے، یہ بھی اچھا ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ پہلے سے سیو ہونے چاہیے۔ اچھی جو دعائیں وغیرہ بھی ہیں، اسینشیل دعاز، اور اس کے علاوہ پروفٹ سٹوریز وغیرہ اور تجوید کے رولز وغیرہ یہ بھی ہونے چاہیے۔
تو میں الحمدللہ یہ ہے کہ انگلش میں بھی پڑھاتا ہوں اور عربک میں بھی پڑھا سکتا ہوں، پڑھایا بھی ہے، کیونکہ میں عربک میڈیم میں پڑھا ہوں۔ میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے 8 سال کا جو عالم کورس ہوتا ہے، اس کے علاوہ تخصص فی الحدیث بھی، اور درس نظامی میں نے عربک میڈیم میں کیا ہے، تو اس لیے میں عربک میں پڑھاتا ہوں، اور اسکول میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا تھا، تو اس وجہ سے میں انگلش میں بھی پڑھا سکتا ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ تو اردو تو اپنی زبان ہے، اور پشتو بھی سیکھی ہے تھوڑی بہت، پشاور میں ہم رہے تھے تو پنجابی بھی میں آتی ہے، تو اس وجہ سے تو آج جو ہے وہ صبح ہم نے 9 بجے جو ہے وہ کلاس لی۔ سب سے پہلے لاہور والے دو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو بڑی عمر کے ہیں، بڑی ایج کے، تو ایک نیسلے کمپنی میں ہیں اور ایک دوسرے کیا کہتے ہیں اس کو، پراپرٹی ڈیلر ہیں، ان کے دوست، دونوں کی اکٹھے کلاس ہوتی ہے، وہ صرف ہفتہ اتوار کو کلاس لیتے ہیں، تو ان کی کلاس ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھر 12 بجے کلاس تھی، مالدیوز اسٹوڈنٹ تھے، نہیں بلکہ 11 بجے ساؤتھ افریقہ والوں نے کلاس لی، وہ حفظ کر رہے ہیں، ان کے 5 پارے ہو چکے ہیں الحمدللہ، وہ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کلاس لی، وہ صرف اتوار کو کلاس لیتے ہیں 11 بجے، ان کے صبح کے 8 ہوتے ہیں، تو انہوں نے چوتھا پارہ سنایا، اور اس کے علاوہ پھر 12 بجے مالدیوز کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بیسیکلی انڈیا میں مالدیوز کے ہیں لیکن انڈیا میں ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب شیخ ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، لیکن بچے کو وہ پڑھا رہے ہیں مجھ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے نہیں پڑھتے وہ، تو وہ دوسرا پارہ حفظ کر رہے ہیں دوسرے پارے میں، اور اس کے علاوہ پھر 1:45 بجے جو ہے وہ 1 بجے پھر ایک یو کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو یہ ہے کہ وہ بھی حفظ کر رہے ہیں، 4 پارے ان کے ہوئے ہیں، انہوں نے نئی کلاس سٹارٹ کی ہے، تو پہلا ڈے تھا ان کا، تقریباً اس سے پہلے بھی ایک کلاس لی تھی، اور پھر اس کے بعد 2:30 بجے آئی تھنک، یعنی 3 بجے پھر لاہور کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی صرف سیٹرڈے سنڈے کو کلاس لیتے ہیں، ان کی کلاس ہوئی، وہ تجوید اپنی ٹھیک کر رہے ہیں قرآن پاک، آج انہوں نے تیسرا پارہ مکمل کیا، اور اس کے بعد 4 بجے جو کینیڈا والے ہیں ان کی کلاس تھی، ان کی کلاس ہوئی، وہ عربک گرامر جو پڑھ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی ہیں لیکن کینیڈا میں کافی عرصے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 6 بجے ایک کلاس تھی، یو اے ای کی اسٹوڈنٹ، انڈین، حیدرآباد کی، انہوں نے بولا تھا لیکن انہوں نے آج کلاس نہیں لی، اور اس کے علاوہ 6:30 بجے پھر ایک یو اے ای کے اسٹوڈنٹ ہیں ابوظہبی کے، اور بیسیکلی پاکستانی ہی ہیں، سرگودا کے، چھوٹا بچہ ہے وہ، تو وہ پچھلے 4-5 ماہ سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ابھی، اور اس کے علاوہ پھر مغرب کے بعد کلاس نہیں تھی، 9 بجے کلاس تھی پھر، تو 9 بجے وہ جو چیک ریپبلک ہے، آئی تھنک جرمنی کے پاس کنٹری ہے، وہ ایتھیسٹ تھے پہلے، ان کے والدین بھی ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، تو وہ بھی اپنا قرآن پاک پہلا سپارہ پڑھ رہے ہیں، سٹارٹ کیا انہوں نے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں انگلش میں، انگلش ٹرانسلیشن، اور تجوید کے ساتھ تجوید پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی 10:30 بجے ایک یو ایس اے کی ہیں، وہ سائیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی آئی تھنک انہوں نے کی ہوئی ہے، تو ابھی ان کی کلاس تھی، وہ بھی قاعدہ پڑھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، تو قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، تو اب کل یہ ہے کہ سنڈے کو میری زیادہ کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ کلاسز جو مطلب جو سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نارمل باقی ڈیز میں بھی کچھ جو پکے اسٹوڈنٹ ہیں باقی ڈیز میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے وہ ان کی چلتی رہتی ہیں، تو میں تو ویسے ایئر فورس میں بھی میں نے جو خطیب ہوتے ہیں ان کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ دیے تھے میں نے سارے کلیئر کر لیے تھے، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں آزاد ہو کر کچھ کروں، تو اس لیے میں نے آن لائن ٹیچنگ کو ہی پریفر کیا، تو زیادہ تر میں جو یوز کرتا ہوں وہ teacheron.com ہے، اس سے میں نے اسٹوڈنٹس کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوائنز لینے پڑتے ہیں، تو تقریباً 2-2.5 لاکھ کے تو تقریباً میں اس پہ لگا چکا ہوں کوائنز خرید کے، اور پھر کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے علاوہ بھی کافی اسٹوڈنٹس تھے، ایک کرسچن لیڈی تھی وہ بھی پڑھتی رہیں، اور 3-4 مہینے عربک انہوں نے بھی پڑھی، اور وہ میانمار کی تھیں اور وہ عمان میں رہتی تھیں، اس کے علاوہ وہ الحمدللہ یہ ہے کہ یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ یعنی نان مسلم بھی جو ہوں ان کو یہ بندہ عربک پڑھائے اور ان کو اسلام کے بھی قریب کرے، اسلام کی بھی باتیں بتائے، تو اپنا یہی شوق ہے کہ یعنی کہ دین کی دعوت کو عام کیا جائے، اسلام کو عربک زبان کا بھی مین مقصد یہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے،
تو قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک عربی میں ہے، اس لیے عربی زبان ہم نے سیکھنی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ تو اس لیے ہم نے زبانیں بھی سیکھنی ہیں، جتنی بھی جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، خاص طور پہ انگلش، اس کو بھی امپروو کرنا ہے تاکہ مشن ہمارا یہ ہو کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان تک ہم دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو یہی مشن ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، تو نیت اور جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ ابھی courteacharound.com پہ وہ آئی تھی ایک رشیا لکھا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہیں ازبکستان میں، تو وہ ان کو عربی پڑھانی ہے، ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ بھی دل کرتا ہے کہ اس سائڈ کے بھی لوگ ہوں، چائنا کے ہوں، آسٹریلیا کے ہوں، جاپان کے ہوں، کوریا کے ہوں، اور جتنی بھی کنٹریز ہیں دنیا میں، تو سب کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہوں، سب کو پڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو زبانیں سیکھی جائیں۔ پھر عربی ہے، عربی میں پھر جو ہے نا ڈفرینٹ اس میں جو لہجے ہیں وہ ان کو سیکھا جائے، جیسے مصری لہجہ ہے، موروکن تو بالکل ڈفرینٹ لہجہ ہے، وہ بھی سارے سیکھے جائیں۔ تو انسان کا جذبہ بلند ہونا چاہیے، جذبہ سوچ اونچی ہونی چاہیے، اور کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ باقی اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیت انسان کی کتنی بڑی ہے۔ تو 8 ارب کی آبادی ہے، کوشش کرنی چاہیے، نیت سب کی ہونی چاہیے، کیونکہ سارے لوگ جو آئے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک ہم تک پہنچا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، تو دین جتنا بھی ہے محفوظ ہے قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں۔ اب یہ وہ عربی زبان میں ہے، تو اس لیے عربی زبان سب کو سیکھنی چاہیے۔ تو جو ہے وہ اب فزیکلی بھی ہو سکے تو فزیکلی جا کے سیکھیں، نہ ہو تو پھر آن لائن سیکھیں، نہیں تو آج کل یوٹیوب ہے، یوٹیوب میں اچھے اچھے چینلز موجود ہیں۔ تو سیکھنے کا بس جذبہ ہونا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، احادیث کو سیکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور سیکھ کر پھر دوسروں کو پھیلانا ہے، دوسروں تک پھیلانا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کام کریں، دین کا کام کریں، آگے تک دین کو عام کریں۔ تو جتنے بھی مسلمز، نان مسلمز، سب تک دین کو پہنچانا چاہیے۔ سوشل میڈیا میں آج کل دوسری چیزیں زیادہ ہیں، دین کی چیزیں بھی ہونی چاہیے، دین والوں کو کام کرنا چاہیے، اس پہ آگے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔